اپنے چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے، اور بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہو۔ کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس شخص میں احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، اور لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے، اور حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شدید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ زندگی میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں ہیں، اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں، اور جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے تو سمجھ لینا کہ وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان نہ کرو، ورنہ تمہاری بے وقوفی کے لیے یہی بات کافی ہوگی۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند، اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے، اور جہالت ایک قسم کی موت ہے، اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے،
پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ بارش کا قطرہ سیپ اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، لیکن سیپ اسے موتی اور سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔ جنت کے منتظر نہ رہو، بلکہ تم ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آیا، اور غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے، تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں، بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ ہی اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر تم کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا، اور طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو، اور جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔ جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔